اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ، مجھے کہتے ہیں ماہا رشید۔ خدمت خلق کی عمدہ مثال آغوش آرفن کیئر۔ یہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اسپانسرشپ کرائٹیریا کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ سو لیٹس بگن ود دی ویڈیو۔ نام محمد زبیر سلطان ہے اور 2008 میں میرا آغوش میں ایڈمیشن ہوا۔ تو میں نے پہلے تحفیظ القرآن میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اس کے بعد پھر ایف ایس سی پری میڈیکل کیا، دین بی ایس کیمسٹری منہاج یونیورسٹی سے مکمل کیا، اور اب میں ایم ایس کیمسٹری منہاج یونیورسٹی سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ آغوش میں ایک گھر کی طرح تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ یہاں پر ماحول بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ تمام تر فیسلٹیز جو گھروں میں بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو آغوش جو ہے یہ حقیقتاً ایک ماں کی گود کی طرح ہی ہے۔ میرا نام مبشر اقبال سعیدی ہے، میں راجن پور سے بلانگ کرتا ہوں اور میں آغوش میں 2012 سے پڑھ رہا ہوں، اور میرا یہ خواب تھا کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں ایز اے کمیشنڈ آفیسر۔ تو آغوش نے مجھے بہت زیادہ اپورچونیٹی پرووائڈ کی، اور جو میرا ڈٹرمنیشن تھا انہوں نے اس چیز کو اچیو کرنے میں میرا بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے۔ تو جس وجہ سے اب میرے نومبر میں جوائننگ ہے پاکستان آرمی میں ایز اے کمیشنڈ آفیسر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں گھر ہوتا تو یہ اپورچونیٹیز مجھے نہ ملتی جو یہاں رہ کے مجھے ملی ہیں۔ تو جسٹ وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے ہیں، اور میں ہمیشہ اس ادارے کا مشکور رہوں گا، اور یہ اسی طرح میری طرح اور بھی بچوں کو اپورچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے گولز کو اویل کر پاتے ہیں۔ انوائرمنٹ یہاں کا بہت اچھا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ہے، اور ہر لحاظ سے۔ عمران ظفر بٹ پرنسپل ہیں آغوش کے۔ سر آپ بتائیے گا ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے؟ بیسکلی ہمارے پاس 3-4 کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ جب بچے ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو ہمارے پاس ڈے اسکالر بچے بھی ہوتے ہیں، بورڈنگ ہاؤس کے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کالج کے ایڈمیشنز بھی آتے ہیں، اور آرفن کیئر ہوم کے لیے بھی۔ تو جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے 50% پاسنگ مارکس اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ میں، اس کے بعد ہم پھر اس بچے کا ایڈمیشن کرتے ہیں۔ اور آرفنس کی سلیکشن کون کرتا ہے؟ یہ ہماری آرفن کیئر ہوم کی پراپر ایک ٹیم ہے، ایک کمیٹی ہے جو کہ بچوں کی سلیکشن کرتی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ایج ہے وہ 10 ایئرس سے زیادہ نہیں ہو۔ تو اس کے علاوہ بچوں کا ایریا جو ہوتا ہے، کس ایریا سے ہم سلیکشن کر رہے ہیں، وہاں سے ویریفیکیشن کرتے ہیں ہم پراپر ہماری ایک ٹیم ہے جو جا کے ویریفائی کرتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ واقعی حقدار ہے، آرفن ہے، اور ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد ہم اس کا ٹائم لیتے ہیں 8 to 10 days۔ اس کے بعد ہم پھر اپلیکینٹ کو کال کرتے ہیں، ان کی مدر کو کال کرتے ہیں، پھر ایڈمیشن۔ اچھا سر، ایجوکیشن میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ پڑھ رہا ہے وہ آگے کیا کیا اس کے لیے اپرچونیٹیز ہیں وہ اویل کرے؟ بیسکلی ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ پلے گروپ سے لے کر 2nd ایئر تک کے بچے ہمارے پاس ہیں۔ پلے گروپ سے لے کر 10th کلاس تک اسکولنگ ہے، اس کے بعد 1st ایئر 2nd ایئر میں ہمارے پاس منہاج کالج آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے جہاں ہم ان بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ تمام سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام پڑھائے جاتے ہیں، جیسے انگلش، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈیز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، یہ تمام سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ اور ایگزامس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ ٹیسٹ میں ہم لوگ 4 سبجیکٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اردو، انگلش، میتھمیٹکس اور جنرل سائنس۔ اگر بچے 9th کلاس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سیشن پڑھا ہوا ہے تو پھر ہم اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے 50% مارکس اگر بچے گین کرتے ہیں تو ان کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اچھا سر، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کیا حساب ہے؟ ہمارے بچے ماشاءاللہ ان کے لیے ویسے تو ہم ریکریشنل ٹرپس بھی ارینج کرتے ہیں، جیسے نظریہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے، ان کی آف اینڈ آن ہر منتھ جو ہے ان کی وینز آتی ہیں، بچوں کو لے کے جاتی ہیں، ان کا ٹرپ ہوتا ہے، یہ تو ان روٹین ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے، ان کے لیے ہم نے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بہت ساری رکھی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے بچوں نے 12 ٹیمز کا ٹورنامنٹ تھا اسکولس، ڈفرینٹ اسکولس کا، تو اس میں ہماری ٹیم جو ہے فرسٹ آئی ہے۔ تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان کی آرگنائز کرتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کے لیے 2 PTIs ہیں جو ڈیلی بیسس پہ بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ اسپورٹس پہ وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو جمناسٹک اور دیگر چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ جمناسٹک
بھی ہے यहाँ? जी बिल्कुल, कराटे भी है। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, मुझे बताइएगा किसी की मम्मा ने अगर मिलना हो अपने बच्चे से तो उसका क्या हिसाब होता है? अच्छा, ये भी अब देखना पड़ेगा कि ये बच्चा ऑर्फन है या कि बोर्डिंग हाउस का है। अगर वो बच्चा बोर्डिंग हाउस से रिलेटेड है तो उनको पेरेंट्स को बताया गया कि आपने सिर्फ बाय द एंड ऑफ मंथ आना है, ठीक है। वो मंथ के एंड पे आके लास्ट सैटरडे जो होता है ये बच्चों को ऑफ होता है, ये बच्चे घर पे जा सकते हैं और इनको मिलने के लिए भी लोग आ सकते हैं। अगर बच्चे ऑर्फन केयर होम से बिलोंग करते हैं तो उन पेरेंट्स को हम लोग अलाउ करते हैं कि आप लोग सैटरडे संडे को आप आके मिल सकते हैं। आगोश कॉम्प्लेक्स की एक मदर हमारे साथ मौजूद है, मदीहा इनका नाम है। आप मुझे बताइएगा मदर एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और ये क्या है? मदर एरिया में बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और ये एक्टिविटी एरिया मतलब हॉल है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके लिए एक्टिविटीज़ का अरेंज किया जाता है। जैसे बच्चों को मतलब टीवी जो है वो दिखाया जाता है और उसके अलावा बच्चों को लिए प्ले ग्राउंड में भेजा जाता है, प्ले एरिया बनाया गया है उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। उन्हें प्ले इधर वाली साइड पे है, उधर उन्हें प्ले एरिया में जो है ना वो बच्चों को छोटे बच्चों के लिए ना रेफ्रेशमेंट का मतलब अरेंज भी किया जाता है। और इसके अलावा जो है एज ए मदर मतलब हम लोग उन्हें जो हर तरह का डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना सिखाती हैं। उनके लिए 24 आवर्स हम लोग उनके साथ रहती हैं और उन्हें बताया जाता है कि बेटा ये चीज़ ठीक अच्छी है या नहीं है, कुछ भी है तो जो है ना स्कूल के लिए स्कूल की जो आगोश क्राइमर नीचे जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और ऊपर जो है उनके लिए बिल्कुल घरों जैसा जो माहौल है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टर आगोश कॉम्प्लेक्स मुबशर इकबाल सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। साथ आप मुझे ये बताइएगा आगोश है क्या, कैसे इसका इनिशिएट लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। बेसिकली आगोश कॉम्प्लेक्स है जो हमारा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये 90 आपको याद होगा 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो हमारे सरपरस्त आला जो हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनका ये एक विज़न था जी कि जितने भी वहाँ पे बच्चे बेसहारा हो गए, जो यतीम हो गए, तो उनको एक ऐसा छत प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे उनकी ना सिर्फ परवरिश की जाए बल्कि उनकी तालीम और तरबियत का भी जो है ना वो इंतज़ाम किया जाए। तो ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये और अभी जो माशाल्लाह ये जो बच्चे हमारे ज़लज़ला ज़दगान की सूरत में हमारे पास आए थे उनमें से मैक्सिमम बच्चे माशाल्लाह अपनी मिनहाज यूनिवर्सिटी से हमारी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। बल्कि वो उन्होंने ये मुझे कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि उन तकरीबन 10 बच्चों में से हर बच्चे ने ये ऐलान किया है कि हम एक एक बच्चे को स्पॉन्सर भी करेंगे। तो ये माशाल्लाह एक बड़ी ही अच्छी खबर है हमारे लिए। इसके अलावा जो है वो हमारे इस आगोश कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो है वो एक तहफ़ीज़ुल कुरान का सेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एक जूनियर स्कूल है, एक हाई स्कूल है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉलेज भी है जिसमें हम बच्चों को इन्हीं बच्चों को ग्रेजुअली जो जिस स्टेप पे वो जाते हैं उनको उस हिसाब से उनकी तालीम दी जाती है। और हमारे पास यहाँ पर जो है बच्चों के लिए फैसिलिटी के लिए एक टॉप ऑफ द लाइन आप रेजिडेंस है। इनको हम जो है वो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविज़न है, हमारे पास बैकअप जनरेटर है बच्चों के लिए। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे इनको खेलने के लिए जो है वो आपने देखा होगा साथ ही ग्राउंड्स पे हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इतनी वो फैसिलिटी नहीं है लेकिन हमारे पास जगह अवेलेबल है। जो हमारे मिनहाज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हम इन बच्चों की स्पोर्ट्स को भी जो है ना वो ज़रूर उनको जो है ना वो इस हवाले से भी इनकी तरबियत करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक सेक्शन तहफ़ीज़ुल कुरान का है जिसमें जो बच्चे अपने हमारी नॉर्मल अपनी एजुकेशन नहीं रखना चाहते या फिर उनकी टेंडेंसी टुवर्ड्स हिफ्ज़ जो है वो ज़्यादा होती है तो हम उनको अपने तहफ़ीज़ुल कुरान सेक्शन में भी रेफ़र करते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और उस हिफ्ज़ के दौरान हम उनको जो है ना अपनी नॉर्मल एजुकेशन की रूटीन से हटने नहीं देते।
اور جو روٹین کے سبجیکٹس ہیں جس میں اردو، انگلش، میتھمیٹکس، سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کی ریگولر کلاسز اس میں ہوتی ہیں. اور جب بائی دا ٹائم وہ اپنا حفظ کمپلیٹ کرتے ہیں 3 سال میں تو وہ دے آر فلی ریڈی ٹو ٹیک آن دی ایکیڈیمکس. اور وہ 8th کلاس آنورڈ جو ہے ایز پر دی پالیسی آف پاکستان ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ہے وہ اس میں وہ اپنی کنٹینیو کرتے ہیں. جی سر، ہم نے فیسلٹیز جانی آغوش کے بارے میں، تو آپ بتائیے گا فنڈنگ کا کیا پروسیجر ہے؟ فنڈس کے تحت ہوتا ہے یہ سارا کام؟ جی دیکھیے، ہمارے پاس بیسیکلی نا یہ ایک آرفن کیئر ہوم ہے جہاں پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ زلزلے کے بعد سے جب یہ سسٹم سٹارٹ ہوا ہمارا تو پھر یہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو ہیں، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ہمارے چیئرمین ہیں اس آغوش کمپلیکس کے. تو انہوں نے ان کی ایفرٹ سے اور ان کے ویژن سے ہم نے پھر یہ جو زلزلہ زدگان تک صرف محدود نہیں رہے ہم لوگ پورے پاکستان میں ہم نے پھر ابھی تمام فار فلانگ ایریاز سے، بیکورڈ ایریاز سے جو بچے ہیں وہ اس آغوش کمپلیکس میں آتے ہیں. تو وہ یہ چونکہ ایک آرفن کیئر ہوم ہے تو یہ تمام بچے جو ہیں وہ بیسیکلی اسپانسرڈ ہوتے ہیں. اسپانسر ان اے سینس یہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ ایک اسپانسر ہم اس کا ڈھونڈتے ہیں. وہ جو ہمارا ہیڈ آفس ہے ہمارے اس آغوش کمپلیکس کا وہ لندن میں ہے، جہاں سے پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ ان بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. اور پھر ان کی فنڈنگ جو ہے ہر بچے کی فنڈنگ اسی حساب سے وہ پھر ہمارے آغوش کی اس میں اکاؤنٹ میں لاہور میں اس میں آ جاتی ہے، جس کے اوپر ہم بچوں کو اس کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں. سر، کوئی ایڈاپشن پروسیجر ہے؟ کسی نے اگر کوئی بچہ ایڈاپٹ کرنا ہو تو؟ نہیں، ہم لوگ اس آغوش کمپلیکس میں اڈاپشن کو انکریج نہیں کرتے. بیسیکلی چونکہ یہ ایک تعلیم اور تربیت اور ایک کمپلیٹ ماحول ہم لوگ دے رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہم لوگوں نے اتنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ہیوج بلڈنگ اور اتنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی تربیت اور تعلیم پہ پوری توجہ دیں اور وہ اس پہ دی جاتی ہے. اس میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس یہاں پہ انتہائی قابل اساتذہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے حوالے سے کسی بھی اچھے گرامر اسکول کے ساتھ ہمارے اس اسکول کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. تو کسی بھی لحاظ سے ہم ان کو بچوں کو جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہنے دیتے، تو اس لیے اڈاپشن کو ہم لوگ ڈسکریج کرتے ہیں. اچھا سر، کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی انرولڈ ہیں اور کیا میسج دیں گے آپ؟ ابھی ہمارے پاس تقریباً 250 آرفن بچے ہیں جو ہمارے پینل پہ ابھی جو ریگولر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا جی کہ یہ میرے خیال میں اگر سروس ٹو ہیومینٹی کو کہا جائے تو یہ سروس ٹو ہیومینٹی ہے کہ وہ بچے ہیں جو نہ صرف اپنی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے کھانے پینے کو افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے بچے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے پاس کہ جی بلوچستان کے علاقے سے خاص طور پہ جو بچے آرفن بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ جپسیز ہیں. جب ان کو یہاں سے اگر ہم چھٹیوں پہ اگر ہم ان کو بھجوائیں تو ان کو 10 سے 15 دن لگتے ہیں اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈنے میں جی کہ وہ اس وقت کدھر ہوں گے. تو اس طرح کے بچوں کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ میرے خیال میں اگر انسانیت کی خدمت کو صحیح طور پہ انسانیت کی خدمت کہا جائے تو یہ انسانیت کی خدمت ہے، جس میں ان بچوں کو نہ صرف چھوٹی سی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے بلکہ ہم ان کو اس بچوں کا اس وقت تک ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ اپنے معاشرے کے ایک مفید شہری نہیں بن جاتے. اسی طرح جو بچیاں ہیں ہم ابھی ان کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، پھر یونیورسٹی بھی ہے. تو یہ تمام بچے اسی لوپ سے ہوتے ہوئے جس میں پہلے اسکول کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پھر کالج کی کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی کی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان بچوں کو اس وقت تک میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ ایک مفید شہری نہیں بن جاتے. ہم ان کی جابس ڈھونڈنے میں، جاب پلیسمنٹ میں ان کی ہر طرح ان کی مدد کرتے ہیں. اور جو بچیاں ہیں ان کی ہم جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ شادی کا پلیٹ فارم بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہم آپ نے دیکھا ہوگا منہاج القرآن کے زیر تمام جو ہے وہ کلیکٹیو میرجز ہوتی ہیں جس میں وہ تمام پیرنٹس اس کے لیے یہ اوپن ہے. اٹ از ناٹ اونلی مینٹ فار دس آرفن کڈس بلکہ یہ سارے ہمارے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے ہے جو غریب لوگ اپنی بچیوں کی شادی کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ایکسپینڈیچر افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں جس میں نہ صرف ان بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے،
ان کے باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور انتہائی رسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ ان بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز ہیں ہمارے آغوش میں, اور میں آپ کی وساطت سے جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس ادارے میں آئے, جس میں آغوش کو جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ ایک پیغام جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی کسی کاسٹ, رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی بچے کو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو تمام جو پاکستان کے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی آپ کی وساطت سے کہ وہ آگے آئیں, بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ان بچوں کو جو ہے نا وہ اسپانسر کریں. ہم لوگ جو ہے ایک چیز میں مس کر گیا, آپ کو میں بتانا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ جو شہداء ہیں, پاکستان آرمی کے شہداء, پاکستان پولیس کے شہداء, ہم ان بچوں کو پریفر کرتے ہیں. ان کو بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارے پاس آغوش کمپلیکس میں شہداء کے بچے بھی ہیں جو کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ میں پھر دوبارہ جو ہے نا وہ تمام صاحب حیثیت لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر آئیں اور اس اچھے عمل میں ہماری سپورٹ کریں, تاکہ ہم ان بچوں کو جو بے سہارا ہیں, جو بیچارے کچھ حاصل نہیں کر سکتے, ان کو ایک پاکستان کا مفید شہری بنائیں. اچھا سر, کسی نے اگر آپ لوگوں کو اپروچ کرنا ہو فار دا فنڈز اینڈ اسپانسرشپ آف دا اسٹوڈنٹس تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ہمارا جو ہے نا ہیڈ آفس ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ہماری جو ہے نا ویب سائٹ بھی ہے, اس کے اندر بھی جا کے آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ یو کین ڈائریکٹلی اپروچ ٹو ڈائریکٹر آغوش کمپلیکس جو کہ میں ہوں, ہمارے اس ادارے کا. آپ آئیں, جو بھی اپروچ کرنا چاہتے ہیں آئیں, وزٹ کریں. میں لوکل ڈونرز کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور باہر کے ڈونرز کے حوالے سے بھی, جو بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی آر آلویز ویلکم آل دی اسپانسرس, اور ہم یہاں پہ 24 آورز اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں, اور دوسرا بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہماری ایک ویب سائٹ ہے, اگر آپ اس پہ جائیں تو اس پہ بھی آپ کو تمام یہ ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. آغوش کمپلیکس کے بارے میں آج آپ نے ہماری اس ویڈیو میں جانا. کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کمنٹس میں اس رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان مہا رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.